اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعائیں اپنا معمول بنائیے۔ کان اذا اصاب احدا ہم او غم او سقم او شدہ، کسی کو غم آیا، فکر نے گھائل اور نڈھال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دے، اللہ ربی لا شریک لہ۔ اتنے الفاظ بولنے سے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، ہم بھی، اور سختیاں بھی اور بیماریوں کو بھی اللہ دور کر دے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ شخص جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذو الجلال اس کے غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ اور تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہ دعا پڑھتا ہے جو ذنون نے پڑھی تھی، مچھلی والے نے، سمندر کا اندھیرا الگ ہے، رات کا اندھیرا الگ ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، تین قسم کے اندھیرے، ایک ہی لفظ جو ہے اللہ کو پسند آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك، جس بندے نے جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ الفاظ پڑھے ہیں، اللہ نے کبھی اسے محروم نہیں۔ اللہ کے رسول کان اذا رعه شیء، آپ کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ بھی پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کل لا الہ الا انت۔ یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وقہر الرجال، اللہ غموں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور مجھ پہ کوئی غالب بھی نہ آئے، اللہ میں تیری ذات کا فقیر بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، جو شخص یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو یہ الفاظ کہہ دے اللہ اس کی مصیبت کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار جو پڑھ لے، غم تو غم پیچھے رہ گئے، صبح یقین کر کے کو پڑھ لے، شام تک اسے موت آ جائے یہ جنت کا مہمان ہوگا، شام کو پڑھ لے یقین کر کے صبح تک اسے موت آ جائے یہ جنتی مہمان ہوگا۔ التلبین مجمۃ لفؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا علاج بھی بیان کیا، تلبینہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماری بھی، جو مریض ہے اس کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے۔ ایک ساتواں اور آخری علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذو الجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اقبضتم ولد عبدی ثمرۃ فؤادہ، جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا، یہ بتاؤ اس نے پھر کیا کہا؟ کہا اللہ حمیدک واسترجعک، اللہ تیری تعریف ہی کی ہے اور یہی کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تعریف ہی کی ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرا آرڈر یہ ہے فرشتوں، اگر اس نے تعریف کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، جنت میں کہ ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے۔ ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جن کو اسم اعظم کہتے ہیں،
اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کے؟ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یہ بھی اسم اعظم۔ دوسرا اسم اعظم اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی اسم اعظم۔ پہلی ابو داود کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی۔ اور تیسرا اسم اعظم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، یہ بھی اسم اعظم۔ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ بھی اسم اعظم۔ اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کرے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تکلم تکلم ثلاثا، جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں۔ یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انہ لا مستکرہ له، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا ہے؟ یہ کہو کہ اللہ مجھے دے، کثرت سے یہ بات کہیں۔ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اس کے فیصلوں کا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مت کہیے کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دے، نہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے لے کے ہی جانا۔ جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ 5 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفرت عنہ خطایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ صحابہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ امیر صحابہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے، جو درجہ حج کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا، جو عمرے کا اور جہاد اور صدقے کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی اللہ عطا کریں گے۔ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے۔ جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل ھو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، بابوزرگ ہو کر، قبلہ رخ ہو کر
4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ اسم اعظم ہے. دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. چوتھا لفظ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں. اس میں اعظم ہے یہ اذا دعی فاجاب وَإِذَا سُئِلَ فَأَعْطَى. جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی. پھر اس کے بعد درود پڑھیے. درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے. کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے. ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ، اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، ایسا اس کا ہونا. اللہ میں یہ چاہیے. فلیعزم المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجئے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنا. آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے. جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے. آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها. اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشی کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا گیا. وکان اذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے. اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات تو اللہ نے پیدا کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیات اللہ عز و جلال نے اپنی صفت بھی بیان کی ہے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. لوگوں جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی. یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا. اللہ بھی پردہ پوشی کرتا. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہو یجعلہ اللہ تحت کنفہ. اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ تو نعم یا رب اظلمک عبدی، میرے فرشتوں نے کوئی غلط بنے؟ نہیں یا رب. لا یا رب، نہیں میرے مالک. اللہ فرمائیں گے تو نے ایک کام کیا دنیا، تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطی پر پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو. چھوٹی سی آخری بات کر کے بات میں اور آپ اپنے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے؟ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط. حدیث آپ نے سن لی ہے حیا اور ایمان اکٹھے. حیا چلا جائے تو ایمان بھی. اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث میں. دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس کرنا. میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا. اللہ عز و جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو، تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کر. قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا. العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا. اللہ عز و جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا. اللہ کے نام پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی پڑھنے چاہیے. اور اللہ عز و جلال البصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے. 31 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو وارد کیا. میں ساری دنیا سے بھی چھپ جاؤں لیکن اس سے نہیں چھپ سکتا. اس سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوگی. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جو 99 نام یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے،
زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دے. ساتھی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتے ہیں. فرمایا جو بھی سنے نا اس کو یاد کرنا چاہیے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع. رزق دینے والا تو جس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائے. آزمائش دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے. کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں، انہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں. پیسہ کیسے مل سکتا ہے، مال کیسے جمع ہو سکتا ہے، ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کافر. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متاع ہوتا ہے. متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ جب اس آیت پہ پہنچے تو سوچتے ہیں متاع کس؟ کہ اللہ نے پوری دنیا کو متاع کہہ دیا ہے کہ دنیا تو ہے ہی متاع. عربی کا امام ہے، دیہاتوں میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے. جب یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے. ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی یا بنتی ہات المتاع، ایسا پھٹا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے، عام زبان میں جس کو ٹاکیاں بول دیا جاتا ہے، پوری دنیا کی قیمت کو اللہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے سے تعبیر کی. آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اگر اللہ ذوالجلال کہ ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا. کافر مسلمان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، وقتی انجوائے کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے. مومن کے لیے چونکہ آخرت میں ہے اس لیے اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا. تو کافر کی خوشی مال و متاع کو جمع کرنے میں ہوتی ہے. ہدایت، شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی محبت اور اسی طرح جنت کے نظارے، یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیب ہی ہوں. کافر ایک دوسری چیز پر بھی خوش ہوتا ہے. فَلَمَّا رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بینات اور واضح دلائل لے کے آئے، انہوں نے اس شریعت کو، اس وحی کو ٹکرا دیا. کافروں نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے نا ہم تو اس پہ راضی، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں. فرحوا بما عندهم من العلم. اور اس لیے اللہ جلال نے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے. خوش تو قارون بھی بڑا ہوا تھا. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون کے بہت بڑے خزانے تھے، 9 لوگ تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے. قوم نے کہا اتنا اکڑنے اچھلنے کی بات نہیں ہے،
اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا نام ہی نہ کبھی لیا جائے اور مال کو اکٹھا کرنے میں انسان دھت ہو جائے، نشے میں چلا جائے اور اندھا ہو جائے کہ کسی طریقے سے مال مجھے ملنا چاہیے، اسے اللہ یاد ہی نہ رہے۔ اللہ اس خوشی کو پسند۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا تو اللہ نے سزا کیسی دی؟ دروازے کھول دیے ان کے۔ جب انہیں نعمتیں ملی، نعمتوں پہ اچھلنے لگے کہ لو اللہ کی پسند ہے تو ہمیں نعمتیں ملی نا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اس مسئلے نے قد ارہقتنی واسقمتنی، اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں اس مسئلے، مجھے اس کا حل ہے، غم دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی بات جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے، تھکا دیا ہے، بیمار کر دیا ہے؟ احزنتنی، اس شخص نے کہا کہ مجھے غم زدہ کر دی۔ کس چیز نے غم زدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس چیز نے غم زدہ کیا ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے یہ ہے غم، یہ ہے اصل فکر کی بات، یہ ہے اصل سوچنے کی بات، جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دی، اصل کامیابی۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، میں اور آپ اگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ دنیا کوئی دیکھے آخرت کی کیا ضرورت ہے، یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دیں، کسی کا کوئی نقصان۔ آج چاروں طرف ایک ہی آواز ہے کہ مجھے خوشی ملنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ترہ امتیاز تھا کہ میں کس کس کو خوشی دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص دنیا میں کوئی کسی کا پیارا بننا چاہتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے محبوب ترین انسان کون ہے؟ ابھی اس سوال کا جواب نہیں آیا، اس نے ایک دوسرا سوال کر وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو اچھے کام ہو، جن کو اللہ نے نیک طینت بنائی ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں سوال سنے اور ان دونوں سوالات کو سننے کے بعد پھر آپ نے جو جواب دیا، کیا کمال کا جواب ہے، جو میرے اور آپ کے لیے سوچنے اور فکر کرنے کی بات اس میں موجود ہے۔ احب الناس الی اللہ انفعهم، اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ جو اللہ ذوالجلال کے ہاں محبوب ترین لوگ ہیں، اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انفعهم للناس، وہ لوگ اس صف میں کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے، زبان سے نفع، اپنے مال سے نفع، اپنی عقل و فراست سے نفع، علم و دانش سے نفع، کس طرح لوگوں کو نفع مل سکتا ہے اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے، اور یہاں فکر ہوتی ہے کس طرح مجھے نفع مل سکتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تاجروں کو بھی یہ کہہ دیا تھا التاجر المسلم الصدوق، ہو تاجر، ہو مسلمان، ہو سچ بولنے والا، الامین، ہو امانت دار، قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال اسے انبیاء کے ساتھ کھڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک تو وقت بتایا ہے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون
وبالاسحار هم يستغفرون. سب سے گولڈن جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے جب مالک الملک آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے. اور اللہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں هل من مستغفر، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ هل من داع، کوئی ہے دعائیں قبول کروانے والا؟ هل من مسترزق، کوئی ہے جس کو رزق چاہیے؟ بندہ سویا ہوتا ہے. یہ سحری کا وقت جو ہے اس کو استعمال کرو، اس وقت اٹھو. اس وقت اللہ ذوالجلال خود اپنے بندے کو بلا رہے ہوتے ہیں، اوے آؤ نا مجھ سے لے لو، کیا لینا ہے؟ آفر لگی ہوئی ہے. سحری کے وقت استغفار کرنا. آپ اس وقت نہیں اٹھ سکے، اذان کا وقت قریب ہے، رکھتے نہیں پڑھ سکے تو بیٹھ کے استغفر اللہ کر لو. اتنا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، جب انسان دنیا سے منقطع ہونے لگتا ہے اور آخرت کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے، نزل الیہ من السماء ملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. ایک نہیں، فرشتے اترتے ہیں. اور روایات یہ بتاتی ہے کہ 18 فرشتے اترتے ہیں. کیسے فرشتے؟ بیض الوجوہ. اگر نیک آدمی کی روح کو قبض کرنا ہو تو فرشتے اس قدر سفید رنگ کے فرشتے ہوتے ہیں جن کے چہرے کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہروں کی روشنی ایسے ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی. یہ کس کے استقبال میں آئے ہیں؟ اس نیک انسان. معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ. ایک کفن وہ ہے جو ہم بازار سے خرید کے پہنا کے اسے قبر میں لے کے جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو اس سے پہلے روح قبض کرنا کریے جب اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں ملک الموت کے ساتھ تو جنت سے ایک کفن لے کے آتے ہیں. وحنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی خوشبو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں. حتی یجلسوا منہ مد البصر، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے. یہ سارے فرشتے اتنی دور بیٹھتے ہیں، صرف ملک الموت آتا ہے، باقی سب بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء ملک الموت، جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور فرشتے اسے نظر آ رہے ہیں. پھر اللہ عزوجلال ملک الموت کو بھیجتے ہیں. یجلس عند رأسہ، اس نیک انسان کے سر کے پاس ملک الموت بیٹھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آ کے یہ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح نکل آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف آؤ، تمہیں میں لے چلوں. یہ نیک انسان جس کو یہ کہا جاتا ہے فتخرج، روح نکلتی ہے. فتسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا نل ایک قطرہ کیسے گرتا ہے. مشکیزہ جو پانی سے بھرا ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ اس کے منہ سے کیسے نکلتا ہے، جس طرح یہ قطرہ پانی کا نکلتا ہے صالح اور نیک انسان کی روح اسی طرح باہر آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْخُذَهَا، ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے. وہ روح کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. آج کی سائنس بڑی کلابازیاں کھاتے ہوئے کہتی ہے کہ 22 گرام کی ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جو انسان کے جسم کے کسی کونے خدرے میں بیٹھی ہوتی ہے. بقول ان کے یہ 22 گرام کی جو چیز ہے انسان زندہ ہو تو وزن میں آتی ہے، جب زندہ نہ ہو تو یہ وزن اتنا اس کا کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ ان کی باتیں ہیں. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے رب کا امر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے، یہ ہمارے رب کے فیصلے ہیں، وہی اس کو جانتا ہے. جس چیز کا اس نے بتا دیا ایمان لائیں گے، عمل کریں گے. جس چیز کو اس نے چھپا لیا اس کی کھوج میں نہیں جائیں گے اور اس کے اندر خوض نہیں کریں گے کہ اللہ نے حکم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، جو ہی ملک الموت وہ روح کو قبض کرتا ہے آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے
وہ جہاں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہ آ کر فوراً لے لیتے ہیں، اور ملک الموت کا کام ختم۔ یہ فرشتے اس روح کو جب لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، جنت سے لائے ہوئے خوبصورت کفن میں اس کو لپیٹتے ہیں، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، اور جنت کی خوشبو سے لگاتے ہیں، اس میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ۔ مالک الملک نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس جسم کی نشو و نما کے لیے اس کی تمام ضروریات کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی کیا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح کو داخل کیا ہے، اور روح چونکہ آسمانوں سے اللہ نے بھجوائی ہے، اس لیے اس روح کی غذا اور اس کی ضروریات کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا ہے، جس کو وحی کا نام دیا جاتا ہے۔ جس طرح مٹی سے بنایا گیا یہ جسم، اگر اس کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو یہ جسم بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا جسم جتنا بھی خوبصورت ہو، طاقتور ہو، توانا ہو، اگر روح کا رشتہ اس جسم سے توڑ دیا جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ کوئی شخص اس کو ایک دن اپنے پاس رکھنے کی خواہش نہیں کرتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل انسان کی قیمت روح کے ساتھ ہے۔ اور یہ ایک دوسری حقیقت ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز جہاں سے آئی ہے اسے وہاں ہی واپس پلٹ کے جانا ہے۔ یہ مٹی سے بنایا گیا جسم ایک نہ ایک دن مٹی میں ہی واپس چلا جائے گا، اور آسمانوں سے آنے والی روح، اس کو واپس جانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ اور طاقت کیسے اس کو ملے گی؟ جب انسان وحی کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، لمبی امیدوں سے بچ جاؤ، مت سوچو ابھی میں جوان ہوں گا، پھر میں بوڑھا ہوں گا، پھر جا کے مجھے بخار ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا، غم آئے گا، پھر مجھے دل کی بیماری لگے گی۔ یہ عام لوگوں کی سوچیں ہیں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر کچھ دن میں ہاسپٹل میں رہوں گا، لوگ عیادت کے لیے بھی آئیں گے، پھر آخر کرتے کرتے فوت ہو جاؤں گا۔ فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا، یہ امیدیں لمبی لگانا چھوڑ دے۔ صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والامل، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت، نجا اول هذه الامه بالزهد واليقين، پہلے لوگوں کو نجات ملی، ان کی اصلاح کا راز یہ تھا، ان کے اندر یقین تھا، اللہ کی ذات پر بھی، قرآن پر بھی، آخرت پر بھی، موت پر بھی، اور ان کے اندر زہد تھا۔ زہد یہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دے۔ ان کے اندر تقویٰ تھا، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی عجیب تعریف کی۔ فرمایا تقویٰ یہ ہے جب تک انسان اپنے آپ سے دوسروں کو افضل نہیں مانتا وہ متقی بن ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ وہ بات ہے امام بغوی کی جو حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، صف اول کے نمازی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ نے بھی نماز پڑھی۔ جب آپ سلوک کروانے گئے اور سلوک کرواتے کرواتے لیٹ ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ملے، اور جو رکعتیں دو رہ گئی تھی آپ نے بعد میں پڑھی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نظر آئی، اس کے دیکھ کے کھانا کھاتے کھاتے چھوڑ کے رونے لگ گئے۔ کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے، ہوا خیر منی، وہ مجھ سے اچھا تھا۔ اللہ کے اشرا مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف ہے، کہتے ہیں یہ اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ لمبی امیدیں یہ امت کے آخری لوگوں کو ہلاک کر دیں گی اور بخل ہلاک کر دے گی۔ بخل کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال نہیں خرچ کرتے، اپنی صلاحیت، اپنی صحیح رہنمائی اور مشورہ، اپنا وقت، اپنی ہر وہ صلاحیت جس سے آپ امت کو نفع دے سکتے ہیں اس کو خرچ کرنے میں بخل کرنا یا اپنے بناوٹی اصول کشید کر کے اس کے مطابق صلاحیتوں کو لگانا، یہ وہ بخل ہے۔ مال کا بخل اتنا خطرناک ہے کہ قیامت کو وہ گنجا سانپ بن جائے گا۔ یہ صلاحیتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں جس سے آپ امت کو قائم کرنا اور اس کو کھڑا کرنے کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اتحاد و اتفاق اور یگانگت کے ساتھ، اگر اس میں بھی بخل ہوا تو یہ سزائیں بھی کل قیامت کو تیار ہوں گی۔ کیا کمال کا فکر تھا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ کہا کرتے تھے مال کا بخل جو ہے وہ تو وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس مال ہو، لیکن مال امیروں کے پاس ہوتا ہے۔ صلاحیت کا بخل جو ہے یہ غریب بھی کرتے ہیں، کیونکہ اکثر غریب لوگ زیادہ صلاحیتوں والے ہوتے ہیں۔ اور جتنا بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں جو پیسے کے پیچھے نہیں گئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی بات کو دلیل بناتے ہوئے جب انہوں نے کہا بیٹا ذرا جا کے دیکھو مسجد میں پہلی صف میں کون بیٹھے ہیں، دوسری تیسری میں کون بیٹھے ہیں، تو شاگرد نے آ کے بتایا سارے فقیر ہی بیٹھے ہیں۔ کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، قیامت کو بھی یہ صفیں اسی طرح ہی بننی ہے، قیامت کو بھی صفیں اسی طرح ہی بننی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جو آج دنیا میں پہلی صف میں ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے جو جتنا پیچھے رہتا ہے فاخرہ اللہ اس کو بھی اتنا اپنی رحمت سے دھکیل دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں۔ ایسے تو نہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا لو علم الناس لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان کا اور اس کی فضیلت کا اور پہلی صف کا تو ان کو قرآن ڈالنا پڑے تو قرآن ڈال کے وہ آ کے پہلی صف میں بیٹھے۔ اسی لیے صحابی نے قرآن ڈالا تھا کہ اذان میں نے کہنی ہے، دوسرا کہتا تھا میں نے کہنی، قرآن ڈالا گیا۔ وَلَوْ حَدْوًا پیدل چل کے آنا دور کی بات ہے، گھٹنوں پہ رینگ کے آنا بھی پڑے تو پہلی صف میں پہنچے۔ اتنی فضیلت ہے۔ ہر کام کی پہلی صف میں کھڑا وہی ہوتا ہے جس نے اللہ کے ہاں پہلی صفوں میں کھڑا ہونا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ 120 صفیں قیامت کو ہوں گی جنتیوں کی، 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی اور باقی 40 صفیں 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں سے ہوں گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کا کہ اس امت سے جنتی ان کی 80 صفیں ہوں گی اور 40 صفیں باقی تمام امتوں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تیاری کا دوسرا طریقہ بیان کیا ہے۔ یا من بدنیا اشتغل وقد غرك طول الامل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل۔ یا من بدنیا اشتغل، اے دنیا میں اپنے سر مارنے والے ملے گا کچھ نہیں ہے۔ تم نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی۔ تم اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کے بھی معاملات کر لو تو وہ دنیا نہیں رہتی، وہ بھی دین بن جائے گا۔ مرضی اپنی نہیں، رب کی مرضی کے مطابق آ جاؤ گے، تمہارا شاپ پہ بیٹھنا، پھٹے پہ بیٹھنا، کسی آفس میں بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ الموت یأتی بغتہ، موت اچانک آتی ہے۔ اے لمبی امیدوں میں گمراہ ہونے والے، وقد غرک طول الامل، لمبی امیدوں نے دھوکہ دے رکھا، یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، کرتے 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 ہوتا وہ ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا اور پتہ چلا وہ تو جی فوت ہو چکا ہے اور دفنایا بھی جا چکا ہے۔ مت لمبی امیدوں کے پیچھے لگو، بلکہ ہر وقت گناہوں سے توبہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان للتوبة بابا عرض ما بين مصراعي ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے،
کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، قیامت تک یہ کھلا رہے گا۔ اور اتنا بڑا دروازہ جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا یہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ اس دن بند ہوگا جس دن قیامت ہوگی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم اسی دن ہی ہو جاتی ہے، اسی موت سے پہلے پہلے، بلکہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے۔ حدیث میں آتا ہے توبہ کر لو، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر ما لم یغرغل، دونوں روایتیں ہیں۔ موت کی غرغراہٹ، جب انسان بات کرتا ہے سمجھ نہیں آتی، کہ وہ وقت ہوتا ہے فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب روح ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے، وَعَيَنَ الْمَلَكِ، فرشتہ نظر آ چکا ہوتا ہے اور اس کی نظریں ٹک جاتی ہیں، کچھ کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پاتا، ہمت نہیں ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر انسان تھے، کہا مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو دیکھ رہے ہوتے، جو بات کر رہے ہوتے، موت آ جاتی ہے تو کم از کم بتا ہی دے کیا ہو رہا ہے، موت کی تکلیفیں کیسی ہے، لیکن بتاتے نہیں۔ جب ان کا وقت آیا تو کسی نے کہا تم بتاؤ نا، تم تو بڑے بہادر ہو۔ کہا مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان میرے اوپر گر پڑے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان میرے اوپر گر پڑے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ جس کے اوپر آسمان گر پڑے، اور اتنا بڑا آسمان، اس پہ کیا بیتتی ہوگی۔ تیسرا کام، موت کی تیاری وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں تمہیں زندگی کو غنیمت جاننا ہے اور لمبی امیدوں کے پیچھے نہیں پڑنا بلکہ اپنی زندگی کے لمحات کو استعمال کرنا ہے، وہاں تمہیں موت کی یاد بھی دلائے گی۔ جنازے پڑھو گے، قبرستان میں جاؤ گے کسی کو دفنانے، قبروں کی زیارت پہ جاؤ گے کہ ہمیں سبق ملے، کبھی قبرستان کا چکر لگا دیکھنا۔ کچھ لوگوں کے یہ جھگڑے کہ بس یہ ہوا وہ ہوا، آپ قبرستان میں چکر لگائیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اونچی آواز سے نہیں بولتا، تھے بڑے بڑے جابر، لیکن ان کی یہ جابری کو اس جبروتیت والے نے اس طرح توڑ دیا کہ مٹی میں مٹی ہو چکے۔